بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض حسین شاہد بابا غلام قادر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر جو ایک سلسلہ قسطوار چل رہا ہے، اس میں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بابا جی نے اپنی جب حالت میں تھے آپ کا اظہار کیسے ہوا، یہ جو غنچہ تھا اسے چرخا تو اس کی خوشبو کیسے پھیلی۔ وہ چونکہ موضع کھبڑ والی میں رہتے تھے تو وہاں غیر مسلم بھی کافی لوگ رہتے تھے۔ 120 کے لگ بھگ غیر مسلموں کی جگیاں تھیں اور ان کا سردار تھا میاں مقیم، جس کی آواز بڑی سریلی تھی۔ بستی بھر کے لوگ اس کے پاس بیٹھ کر شوق سے سنا کرتے ہیں۔ میاں مقیم غیر مسلم ہو کر بھی بابا غلام قادر کی بڑی عزت اور قدردانی کرتا تھا۔ جب بھی آپ کا سامنا ہوتا دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بڑے ادب سے پیش آتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بابا جی بھی اسے بڑی محبت سے ملتے اور کئی دفعہ اس کی سریلی آواز کو پاس بیٹھ کر سنا بھی کرتے۔ ایک بار میاں مقیم قریبی بستی چک کیرا ہرنیا والا میں وہاں طوائفوں کا مجرا سننے گئے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی اور اس وڈیرے نے طوائفیں منگائی ہوئی تھی۔ بہت لوگ جمع تھے۔ رات بھر رقص و سرور کی محفل جمی رہی۔ ان طوائفوں کے ساتھ ایک بوڑھا بھی تھا جو ان کا ساز و سامان باندھا کرتا۔ اس روز جب یہ رقص کی محفل ختم ہوئی اور وہ بوڑھا سامان باندھنے لگا، میاں مقیم نے اس کے قریب بیٹھ کر بڑے پیار سے پوچھا، بابا ویسے یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ تم اپنی جوان بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے سجا سنوار کر سیر عام نچاتے ہو، چند سکوں کی خاطر اپنی عزت کو نیلام کرتے ہو، کیا پیٹ پالنے کے لیے کوئی باعزت کام نہیں کر سکتے؟ بوڑھے نے اپنے کام کو روک کر مقیم کی بات سنی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے قریب بیٹھے مقیم کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ پھر خود اس نے میاں مقیم کا دامن پکڑ کر اس کا پیٹ برہنہ کیا اور اس کے پیٹ پر تھوک دیا اور اسے پہلے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہے تمہارے سوال کا جواب، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مقیم بوڑھے کی اس قطعی غیر متوقع حرکت پر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جوابی طور پر کیا ایکشن دکھائے۔ بوڑھا بڑبڑاتا ہوا اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور میاں مقیم سٹ پٹایا ہوا بوجھل قدموں سے واپس اپنے گاؤں چل دیا۔ گھنے درختوں کا جھنڈ اس کی راہ میں پڑتا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بابا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے گھاس کی چٹائی بچھائے پلکے موندے اپنے مالک کی یاد میں گم بیٹھے تھے۔ میاں مقیم بابا جی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر وہ دھیمے قدموں سے بابا حضور کے قریب پہنچا اور اپنے دائیں جانب ذرا سا فاصلے پر قدموں کے بل بیٹھ گیا۔ یکا یک بابا جی نے آنکھیں کھولی اور مقیم کی طرف دیکھا۔ میاں مقیم فوراً ہاتھ باندھ کر ادب سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ مقیم صبح صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ بابا جی نے پوچھا۔ مقیم جو بڑا رنجیدہ سا چہرہ لیے ہوئے کھڑا تھا، بابا جی کے نرم لہجے نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اس رات بھر کی مصروفیت کا حال بتا کر آخر میں زور دے کر یہ بات بتائی کہ اس بوڑھے نے میرے پیٹ پر تھوکا ہے، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بابا جی نے مقیم کی ساری بات غور سے سنی، کچھ لمحے اس کے چہرے کو جھانکا، پھر اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ اوے آنڈیا، یہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ یہ بابا جی کا اس بوڑھے کی تھوک کا راز جاننا چاہتے ہو؟ بابا جی نے پوچھا۔ مقیم نے حیرت سے اقرار میں گردن ہلائی۔ اچھا تو پھر میرے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی بابا جی نے کلمہ پڑھا، میاں مقیم نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب تو مقیم چوڑا نہیں رہا، اب تو محمد مقیم ہے۔ تو جس بیمار پر بھی تھوکے گا وہ چنگا بھلا ہو جایا کرے گا۔ مقیم کی قسمت ہی بدل گئی۔ ذرا سی دیر میں نہ صرف اس کے من میں چھپا کفر کا اندھیرا پر نور ہو گیا بلکہ فیض سے بھی نواز دیا گیا۔ مقیم مسلمان ہوا کہ بابا غلام قادر کے نام کا حرف ڈنکا بجنے لگا۔ جو لوگ آپ کے مرید ہونے کے لیے آئے
آتے بابا جی سرکار ان سے یہی بات کہا کرتے، بچوں میں کسی کو اپنا مرید کرنے کے بھلا کہاں قابل ہوں، کوئی اور پیر ڈھونڈ لو، میں تو بے شریعت اور طریقت کا معنی بھی نہیں جان سکا۔ یہ بابا حضور کی انکساری تھی، ورنہ وہ تو شریعت کا سر چشمہ تھے اور طریقت میں عرفان کا بہتا ساگر تھے۔ اسی لیے لوگ بیعت ہونے پر بضد ہو جاتے تو آپ انہیں اپنے شفیق سائے تلے دست بیعت عطا کر لیتے۔ ان کی زندگی سادگی کا انمول نمونہ تھی۔ سفید تہ بند، سفید ہی دراز کرتا، سر پہ امامہ، کندھوں پر بڑی سی بھاری چادر، گائے کے چمڑے سے سلے ہوئے سادہ سے جوتے، دراز قد و قامت، باروب نورانی چہرہ، کشادہ پیشانی، ستواں ناک، دلکش ریش، دھیمی آواز میں بولنا، دھیمی رفتار سے چلنا، چنگیر میں بغیر رومال کے سوکھی روٹی، سالن میں نمک، سادہ سی سلور کی کولی میں سالن ڈالنے کا پیالہ نما برتن، مٹی کے گھڑے سے مٹی کے پیالے میں پانی پینا، گھر کے در و دیوار کچے گارے سے لپے ہوئے، اپنے بیٹھنے کے لیے چھپر جس کے نیچے گھاس پھوس بچھا کر چٹائی کا کام لیا جاتا، جب سفر کرتے تو ہمیشہ پیدل چلنے کو اولویت دیتے، دھوپ میں چلتے اور شدید گرمیوں میں سڑک پر پڑی گرم گرم گرد پر چلنا شاید اپنے نفس کشی کے لیے ضروری سمجھتے۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، لوگوں سے میل جول کم رکھنا، امراء سے دور رہنا، عورتوں کی محفلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، شادی بیاہ اور میلے ٹھیلوں میں مریدوں کے شدید اصرار پر شامل تو ہو جاتے مگر ذرا دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چل دیتے، دعوتوں سے پرہیز کرتے، ہر وقت باوضو رہنا، ہر تیسرے چوتھے روز چہرے کے بال تراشنا، بلائی ہونٹ مونچھوں سے برہنہ رکھنے، کان کی نچلی لو تک اپنی زلفوں کو جوڑے کی صورت میں محدود رکھتے، ہر آنے والے کو خوش اخلاقی سے پیش آتے، راگ رنگ، ڈھول تاشے، ناچنے گانے والوں کو قطعی ناپسند کرتے۔ ہاں، اپنے مرشد حضرت محمد بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر سالانہ محفل میں ہونے والی قوالی سنا کرتے۔ ایک بار آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونے والا مقیم چند دوسرے مرید آپ کی کوٹھیا پر بیٹھے تھے، ایک ہندو عورت آئی، بابا جی کے حضور ماتھا ٹیکا اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ بابا جی ہماری بھینس کل سے دودھ نہیں دے رہی، کوئی گنڈا دم کر دیجیے۔ بابا جی ذرا مسکرائے، پھر فرمایا کہ تیری مجھ کالے چھولے کھاندی ہے مائی، یعنی تمہاری بھینس کالے ابلے ہوئے چنے کھانا چاہتی ہے، جاؤ اسے کھلا دو، وہ دودھ دینے لگے گی۔ ہندو عورت نے اپنے دوپٹے سے ٹکا اس وقت کا سکہ نکال کر بابا جی کے حضور پیش کیا، مگر آپ نے لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، رہنے دے مائی، یہ اپنے کسی بال کو دے دینا، اور چلی گئی۔ بابا جی نے مقیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ گنڈے طویل اور جھاڑو پھونک کرنے والے فصلی پیر ہوتے ہیں، ہر 4-6 ماہ بعد مریدوں کے گھروں کا دورہ کرتے ہیں، اناج اور نقدی وصول کر کے گھر آ جاتے ہیں، نہ انہیں مرید کی تعلیم کا خیال ہوتا ہے، نہ انہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں، چور لچے اٹھائی گیر ان کے چیلے ہوتے ہیں۔ کچھ نسلی پیر ہوتے ہیں جن کے آباء و اجداد میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا اور اس نے بے شمار بندگان خدا کو فیضان الہی سے مالا مال کیا، لیکن ان کی اولاد یا اقارب ان کے نام پر ہی لوگوں میں مشہور اور قابل احترام بنے رہتے ہیں۔ ان میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کامل، عامل، غافل۔ کامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو عشق الہی میں فنا فی اللہ ہو چکے ہوں اور جن کا ہر کام اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ عامل وہ اولاد بنتی ہے جو سنت و شریعت میں نیک ہوں اور درجہ کمال کو نہ پہنچے ہوں اور علم مکاشفہ سے نہ واقف ہوں، ان میں وہ باتیں نہیں ملتی جو ایک اصلی پیر میں ہونی چاہیے۔ اور غافل وہ ہے جو شرع اور سنت سے کوسوں دور رہتے ہیں، فرائض تو ادا کر لیتے ہیں لیکن حس و ہوس میں مبتلا رہتے ہیں، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ تو ان کے افعال اور اقوال دیکھ کر ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور کچھ جہلاً اندھی تقلید کرنے والے ہر حال میں ان کے
ساتھ رہتے ہیں اور طریقت کو شریعت سے جدا سمجھ کر ان کے ہر فعل کو حکمت تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ظاہر اور ہوتا ہے اور باطن اور ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ گمراہی کی راہ پر ہیں۔ یہ عارفانہ باتیں ہیں، اسی پر میں افتتاح کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ بابا حضور کچھ انوکھی کرامات کا تفصیلی بات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اگر یہ تحریر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ آپ کی آرا کا منتظر رہوں گا۔ والسلام، ریاض حسین شاہد۔